امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران، اصفہان سمیت مختلف شہروں میں رات بھر دھماکے، کرمان میں ایئرپورٹ اور شمالی تہران میں گاندھی اسپتال پر حملہ ہوا۔ تہران کے تلفر اسکوائر پر 20 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ مناب میں اسکول پر اسرائیلی حملے، اموات کی تعداد 180 تک جا پہنچی، مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 220 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تہران میں کئی رہائشی عمارتوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے ہیڈ آفس کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد نشریات عارضی طور پر روک دی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ ایران میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے جاری ہیں۔ امریکی حکام کا عمان میں ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایرانی فوج نے امریکی ساختہ MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایران نے قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں السلیم ایئر بیس اور UAE میں الدفرہ ایئر بیس اور بحرین میں بھی بحری ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران کے ڈرون حملوں میں اب تک 3 غیر ملکی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں پاکستانی، نیپالی، بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ 58 افراد زخمی ہیں۔ بحرین میں امریکی اہداف پر تازہ حملے میں ایک ایشیائی شہری بھی ہلاک ہوا۔ ابوظہبی میں ساحل کے قریب اسرائیلی رہائشیوں کی عمارت پر حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ دبئی اور بحرین میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے جاری، یروشلم اور تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 7 اسرائیلی زخمی ہو گئے، املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا، متعدد گاڑیاں تباہ، سائرن بج اٹھے۔ گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے بیت شمیش پر بھی ایران نے فتح 2 میزائل سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 9 اسرائیلی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ایران کی جانب سے رات گئے اسرائیل پر مزید میزائل داغے گئے، جن میں ایک دفاعی عمارت کو بھی نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں سائرن بج اٹھے، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ اور ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو جواب، 560 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اور برطانوی ٹینکرز اب خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں جل رہے ہیں۔ ادھر لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ بھی جنگ میں شامل ہو گئی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر حملے کے انتقام کے طور پر اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر کر دیے گئے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا میں میزائل ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا ہے۔ قیادت ہمیشہ اس بات پر زور دیتی آئی ہے کہ اسرائیلی حملوں کے تسلسل اور ہمارے قائدین، نوجوانوں اور عوام کے قتل نے ہمیں اپنے دفاع اور مناسب وقت اور مناسب جگہ پر جواب دینے کا حق دیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔